یہ 40 سے 50% جو ہے ہلاکتوں میں کمی ہوئی ہے. یہ دہشت گردی کے واقعات؟ جی دہشت گردی کے واقعات میں. اور صرف 2 سوئسائڈ ہیں اس سال میں. اور ڈیٹا انفارمیشن اور ساری چیزیں، کیونکہ یہ ایک حساس ان کے معاملات ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ فنڈ ریلیز ہوں. اس ملک میں سی پیک کے خلاف بہت بڑی تھریٹس ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ افواج پاکستان نے اور پولیس نے اور دوسرے اداروں نے جو ایک بڑے نمبر کی تھریٹس تھیں سی پیک کو، کسی کو کامیاب ہونے نہیں دیا. اور سٹاک ایکسچینج اور دوسری جگہوں پر نیکٹا نے بیفور ٹائم انفارمیشن دی. ان کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے میں نے 20 لوگ ہیں جن کو لائف تھریٹ ہیں، سیریس لائف تھریٹ جو ہیں، اس میں 20 لوگ ہیں. سیاستدان، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. ملک میں پچھلے سالوں سے اب تک، اور 2020 میں، جس میں 4-5 سیاستدان 2-3 اپوزیشن کے ہیں، اور ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا، بتایا گیا کہ اپنی حفاظت کریں، اور جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، اور جن کو ہائی الرٹ کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے. باقی اگر پرائم منسٹر کی بریفنگ ہے، میڈیا کی میٹنگ ہے اور پاکستان کی سیاست میں مجھے امید ہے کہ ایک پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مثبت بات کی ہے کہ ان کے ضمنی الیکشن کرائے جائیں. اٹس اے گڈ سائن. اور اگر وہ ضمنی الیکشن انہی تاریخوں میں ہوتے ہیں جن تاریخوں میں مختلف ان کی چڑھائی کی کالیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی سوچ میں آراء کا فرق بھی شامل ہے. اور جہاں تک آپ ان لوگوں کی سیاست دیکھیں، یہ سب لوگ میڈیا کھیل رہے ہیں. ساری دنیا میں خوفناک صورت اختیار کر رہا ہے کووڈ-19. خاص طور پر لندن اور سعودی عرب تمام فلائٹس بند ہو گئی ہیں. اور میں اسد عمر صاحب سے کہوں گا کہ پاکستان میں بھی، میں شاید میٹنگ میں چلا جاؤں، کہ پاکستان میں بھی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ لندن کی فلائٹس بند کر دی جائیں. میں جو لوگ اس محکمے کو دیکھتے ہیں، باقی اس پارٹی جو ہمارے مخالف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک کھچاؤ اور تناؤ رکھتے ہیں. کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جس سے انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا ہو، اور کوئی جج ایسے نہیں ہیں قابل احترام جن کے ساتھ انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا. نکلا کچھ نہیں اور نکلے گا بھی کچھ نہیں. انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے. اور وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے آئے. میں اب بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں. اور ایک خبر میں نے کل آپ سے کہی تھی، آج میں پھر دہراتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم اے سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. میں دوسری دفعہ دہراتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. ورنہ ان کو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ 2/3 کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، جس میں کہ منی لانڈرز، جس میں کہ 2 نمبر اور کرپشن اور ڈس آنیسٹی والے، اور جس میں کہ پاپڑ والے اور منظور پاپڑ والے اور منصور دہی بھلے والے کے نام پہ اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے. سو ایک اچھا موقع ہوگا کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں. اور ویسے بھی کووڈ-19 جو ہے جس تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ تیزی جو ہے وہ قوم کو ووٹر کو،
آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دے، لیکن ووٹر کو موت کو میں کہ دھکا دیں. اپنے ووٹر کو یہ موت کی طرف دھکا دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کیونکہ ان کے تمام خاندان کے بنیادی اراکین ملک سے باہر ہیں. سے آج دفتری امور نپٹانے کے لیے گھر میں موجود ہیں، تو جب میری ان کے ایشو پہ بات ہوئی تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ لاہور پی ایچ اے کا جو بورڈ ہے اس نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو وزیر اعلیٰ کے حکم پہ ریکمینڈ کر کے وزیر اعلیٰ آفس میں سمری کو بھیج دیا، اور جو ان کا حق ہے 3 ماہ کا جو باقی کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا چیلنج رہا اور باقی شعبے اس سے مستفید ہوئے، ان کو بھی ہم وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. اور آپ کی یہ پہلی ریکویسٹ جو ہے وہ تو جو ڈیمانڈ ہے وہ ایز اٹ از حکومت اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. دوسرا جو آپ کا ایشو تھا 30% آپ ٹیکس ریبیٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ 30% ٹیکس ریبیٹ کے لیے بورڈ نے کچھ ریکمنڈیشنز کی ہیں. وہ ایگزیکٹ 30% تو نہیں ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے دکھوں کا مداوع ضرور ہوگا. اگرچہ کہ یہ ہے کہ آپ کا واحد یہ آؤٹ ڈور ایسی ایڈورٹائزمنٹ تھی جو کرونا میں بھی اشتہارات کی شکل میں، اویئرنیس کی شکل میں یہ سسٹم آپ کا چلتا رہا، لیکن آپ کے جو ورکرز تھے ظاہر ہے وہ اس طرح سے گھروں میں کوارنٹین ہونے کی وجہ سے فیلڈ میں نظر نہیں آئے. تو آپ کی ضرورت کو بھی ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اب جو ہے چونکہ انہوں نے اپنا جو کام کر لیا، میرا کام ہے اگلا. وہ کام جو ہے وہ اس حکومت کا، حکومت پنجاب کا اقتدار میں جو آنے کا اصل مقصد تھا کہ یہاں جو سب سے بڑا بھائی ہے وفاق کی اکائیوں میں صوبہ پنجاب، وہ خود کفیل ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس کی اپنی اکنامک سٹیبلٹی ہو، اور جو فائنینشیل اٹانومی این ایف سی ایوارڈ میں دی گئی تھی اس کا اپنا جو رول ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ تو ہے، چونکہ ہم ایک 70% ہمارا ایگرو بیسڈ صوبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو صنعت ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے صوبے کے اندر، اسپیشلی اسمال انڈسٹری جو کاٹیج انڈسٹری ہے. اس کے لیے ہم ماشاءاللہ سے عثمان بزدار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ کریڈٹ ملا، یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے صوبے کی پہلی ایک جامعہ ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈرافٹڈ انڈسٹریل پالیسی دی. اس پالیسی کے تحت ٹارگٹ کیا فکس کیا گیا کہ ہم نے اگلے 10 سال کے لیے اس پالیسی کے جو حد و حال تھے، جو اس کے ساتھ جڑے چیلنجز تھے، ان کو پہلے ایڈریس کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک روڈ میپ دیا کہ 10 سال ہم بعد اس صوبے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ سیاستدان اگلے الیکشن پہ فوکس کرتا ہے اور جو لیڈر ہے وہ آنے والی نسل کے لیے پلان کرتا ہے. تو ہم نے اگلے 10 سال کے لیے پلان کیا، جس کے تحت جو ہماری 10% سالانہ ترقی کا ہم نے ٹارگٹ فکس کیا، اس 10% سالانہ ترقی کے جو ہم نے SOP TOR واضح کیے، اس میں ہر سال 12 لاکھ افراد کی روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. ہر سال 5 لاکھ افراد کو فنی تربیت کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر
شروع کرنے کے مرحلہ وار جو پروگرام ہے ان کا آغاز ہوا، اور اس سے جو ہماری معاشی صنعتوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ جڑا جو ایک معیار ہے، کیونکہ صنعت چلے، صنعت کا پہیہ چلے، مزدور کا، محنت کش کے گھر کا چولہا چلے، لیکن اس کے اندر معیار کو بھی ہم انشور کریں۔ صوبے بھر میں تقریباً 362 ہم نے سہولت بازار قائم کیے، اور جو اس وقت عوام سے جڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے۔ جو عام شخص جس کو تکلیف ہے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے فی الفور جو ہے وہ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس یہ حکومت لائی، اور اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے